بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو سٹوری ہے اس کا نام ہے آج بچائے تو کل کھائے۔ یہ دیکھیں اس میں تصویر ہے چوہوں کی غالباً، اور اب شروع ہوتی ہے ہماری سٹوری آج بچائے تو کل کھائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گھر میں ایک پیاری سی لڑکی مینا رہا کرتی تھی۔ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی اور رات کو تھک ہار کر سو جاتی۔ اس کے گھر میں چوہے بہت تھے اور مینا چوہوں سے بڑا ڈرتی تھی۔ اکثر بچے ڈرتے ہیں نا چوہوں سے۔ اس نے اپنے پڑوسی سے چوہوں کی مصیبت کا ذکر کیا تو پڑوسی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ بازار سے ایک بلی خرید لائے۔ گھر میں جب بلی آ جائے گی تو چوہوں سے خود بخود نجات مل جائے گی، کیونکہ بلی چوہوں کو کھا جاتی ہے۔ مینا کو یہ مشورہ اچھا لگا، بھلا لگا۔ اس نے بلیوں کی دکان پر فون گھمایا اور اسے چوہوں کو کھانے والی بلی بھیجنے کی ہدایت کی۔ دکاندار نے کہا کہ وہ بے فکر رہے، شام تک بلی اس کے گھر پہنچ جائے گی۔ جب شام ہوئی تو کوئی ایک بڑی سی پالنے والی ٹوکری اس کے دروازے پر رکھ کر چلا گیا۔ اتفاق سے ایک موٹا چوہا اس طرف آ نکلا۔ اس نے دروازے پر ٹوکری دیکھی تو سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو بچوں والی ٹوکری دکھائی دیتی ہے، اس کی کیا ہو سکتا ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ چوہے کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس نے یہ دیکھیں یہ ٹوکری ہے، اس نے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرنے کی ٹھانی۔ وہ جب اپنے ساتھیوں کے پاس جا رہا تھا اسی وقت مینا باہر نکلی اور ٹوکری اٹھا کر اندر لے گئی۔ چوہا چلتے چلتے ٹھٹک کر رک گیا اور تجسس کے مارے مینا کے پیچھے کمرے میں چلا آیا۔ اس نے دیکھا کہ مینا ایک میز پر ٹوکری رکھ کر اس کا ڈھکن کھول رہی تھی تاکہ دیکھے اس میں جو بھی ہے اسے نکال لے۔ وہ دبک کر ماجرا دیکھنے لگا۔ مینا نے ٹوکری میں سے ململ کا ایک کپڑا نکالا اور ٹوکری سے باہر پھینکنے لگی۔ جب کافی سارا کپڑا نکل چکا تو چوہے کو مدھم سی آواز سنائی دی۔ آواز کچھ مانوس سی تھی، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ آواز پہلے کہاں سن رکھی ہے۔ اسے اپنے ذہن پر زیادہ زور دینا نہیں پڑا کیونکہ اگلے ہی لمحے ایک سرخ رنگ کی بلی مینا کے بازوؤں میں دکھائی دے رہی تھی۔ بلی کے جسم پر ہلکے رنگ کے دھبے تھے۔ بلی کافی پلی ہوئی موٹی تازی تھی۔ بلی کو دیکھ کر چوہے کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ بمشکل وہاں سے بھاگتا ہوا اپنے بل میں گھس گیا۔ مینا نے گھر میں بلی لا کر چوہوں کی شامت بلا دی تھی۔ وہ ہامتا ہوا وہاں پہنچ گیا جہاں اس کے ساتھی چوہے کھانا کھانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ انہوں نے جب موٹے چوہے کو دیکھا تو ہنس کر آواز دی کہ وہ بھی کھانے میں شریک ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا ہی ختم ہو جائے۔ موٹا چوہا پریشانی کے عالم میں کرسی پر بیٹھ کر اپنی سانسیں درست کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی دیکھ کر اس کے ساتھی چوہے بھی پریشان ہو گئے۔ ایک نے پوچھا کہ خیریت تو ہے، کیا بات ہے، تم تھوڑے پریشان لگ رہے ہو۔ موٹا چوہا اس دوران ذرا سنبھل چکا تھا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر بتایا کہ مینا نے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بازار سے بلی منگوا لی ہے جو کافی موٹی تازی ہے۔ اس کی صورت سے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ چوہے کھانے میں بڑی ماہر ہے۔ یہ سن کر دوسرے چوہے بھی پریشان ہو گئے۔ ایک چوہا گھبرایا ہوا بولا کہ اب کیا کیا جائے؟ موٹا چوہا کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا کہ ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر آنے والے وقت میں بلی کا جائزہ لے کر کچھ نہ کچھ ضرور بتاؤں گا۔ تم لوگ اب ذرا احتیاط سے باہر نکلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلی کے جپٹے میں آ جاؤ۔ سب چوہوں نے وعدہ کیا کہ وہ دیکھ بھال کر باہر نکلا کریں گے۔ یہ دیکھیں یہ بلی ہے،
सोफों में देख रही है कहीं कोई चूहा तो नहीं छुपा हुआ ताकि उसे खा जाए। उसके बाद चूहे खाना खाने में मसरूफ हो गए। दूसरी तरफ मीना बिल्ली को देखकर बहुत खुश हुई। उसने बिल्ली के लिए टोकरी में नया बिस्तर लगाया और टोकरी को मेज के नीचे रख दिया। बिल्ली कुछ देर तो टोकरी में बैठी रही, फिर बाहर निकलकर घर का जायजा लेने लगी। उसे घर में से चूहों की बदबू आ रही थी। बिल्ली ने कोनों खुदरों में झांका, मगर सब चूहे उसकी आमद से मुत्तले होकर पहले ही होशियार हो चुके थे। बिल्ली चलते चलते सोफे पर जा पहुंची। सोफा बड़ा नरम था। बिल्ली चौकड़ी लगाकर उस पर बैठ गई। बिल्ली ने अगले चंद दिनों में ढेर सारे बच्चे दे दिए जो घर भर में ऊधम मचाते फिरने लगे। चूहों की तो अब जान पर बन गई थी। पहले तो बिल्ली को जुल देकर कुछ न कुछ खुराक हासिल कर ही लेते थे, मगर अब वो जिस तरफ से निकलते सामने उन्हें बिल्ली का बच्चा खेलता हुआ नजर आ जाता। थोड़े ही दिनों में चूहों की खुराक का जखीरा बिल्कुल खत्म हो गया। कई चूहे भूख से निडाल होकर बाहर निकले और बिल्ली का नवाला बन गए। कुछ चूहे बिल्ली के बच्चों के हाथ लग गए, जिन्होंने उन्हें फुटबॉल की तरह इतना लुढ़काया कि वो जान से हाथ धो बैठे। 3-4 चूहे अब बाकी बचे थे। बाकी सब बिल्ली ने खा लिए, जिनमें मोटा चूहा भी शामिल था। वो तो खाना न मिलने पर चलने फिरने से कासिर हो चुका था। वो कई दिन से खाना न मिलने पर अपने बिल के एक पत्थर पर बैठा आंसू बहा रहा था। उसका एक साथी चूहा उधर आ पहुंचा। उसने नीले रंग की पुरानी सी शर्ट पहन रखी थी। उसने मोटे चूहे को जब आंसू बहाते देखा तो वो परेशान हो गया और उसने मोटे चूहे को करीब आकर मामला दरियाफ्त किया कि क्या बात है। मोटा चूहा रोता हुआ बोला कि उसके साथी एक एक करके बिल्ली और उसके बच्चों के हाथों मारे जा चुके हैं। वो सब दुबले पतले थे, अच्छी तरह भाग सकते थे। वो फुर्ती के साथ ऊपर घर में जाते और अपने लिए खाना चुरा कर लाते। इसी खाने में उसे भी कुछ हिस्सा मिल जाता था, मगर वो अब क्या करे। अगर वो बाहर निकला तो यकीनन बिल्ली के हाथों लग जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी मोटा है और अच्छी तरह तेज भाग नहीं सकता। कई दिन गुजर चुके हैं, उसे खाना नसीब नहीं हुआ। अब वो रोए ना तो और क्या करे। दुबले चूहे ने उसकी बात सुनी तो कहने लगा, ये बात तो सच है कि तुम पेटू चूहे हो। अगर तुम मुनासिब और कम खुराक खाते तो ना सिर्फ हमारे पास खाने का ज़ख़ीरा ज़्यादा दिन तक बच सकता था, बल्कि तुम्हें भी नक्लो हरकत करने में आसानी रहती। गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर वापस नहीं आता। तुम यहीं ठहरो, मैं ऊपर जाकर खाने का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। जो कुछ मिल पाया वो मैं ले आऊँगा, लेकिन तुम ये बात हमेशा के लिए अपने पल्ले बांध लो कि आज बचा कर खाओगे तो बचा हुआ खाना कल काम आएगा। अगर तुमने अब भी ना ये बात अपने पल्ले बांधी तो अब भी ना समझा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मोटा चूहा उसकी बात सुनकर पहले ही काफ़ी शर्मिंदा था। उसने वादा किया कि वो आइंदा थोड़ी ग़िज़ा खाएगा और अपने कल के लिए कुछ न कुछ बचा कर रखेगा। दुबला चूहा उसे वहीं छोड़कर घर में चला आया। उसे मोटे चूहे के लिए खाना चाहिए था। वो छुपता छुपाता बावर्ची खाने की तरफ निकल गया। मीना, छोटी बच्ची, उस वक्त कमरे में कपड़े समेट रही थी। बिल्ली और उसके बच्चे कमरे में उछल कूद कर रहे थे। दुबला चूहा मोहतात अंदाज में बावर्ची खाने में पहुंचा और इधर उधर देखकर उसने जमीन पर पड़ा हुआ एक रोटी का टुकड़ा उठाया और वापस दौड़ लगा दी। अंधाधुंध भाग रहा था। वो बार बार मुड़कर देखता कि कहीं बिल्ली उसके ताक़ुब में तो नहीं है। जब वो अपनी बिल में घुस आया तो उसने शुक्र का कलमा अदा किया और सांस दुरुस्त करके मोटे चूहे के पास चला आया। मोटा चूहा रोटी का बड़ा टुकड़ा उसके पास देखकर बहुत खुश हुआ। दुबले चूहे ने रोटी को तोड़कर निस्फ किया, आधा किया और आधा टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। मोटा चूहा ये देखकर मायूस हो गया। इतनी सी रोटी से उसका भला क्या बनेगा। उसने बाकी टुकड़ा भी मांगा,
مگر دبلے چوہے نے اسے کچھ دیر پہلے کا وعدہ یاد دلایا تو وہ شرمندہ ہو گیا اور دونوں نے مل کر تھوڑا تھوڑا کھانا کھایا۔ دوسری طرف مینا کو بلی کی وجہ سے چوہوں سے تو نجات مل چکی تھی، مگر بلی اور اس کے بچوں نے گھر بھر میں اتنی گندگی پھیلانا شروع کر دی کہ مینا کی ناک میں دم آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کم از کم چوہے گندگی تو نہیں پھیلاتے تھے۔ اس نے اپنے پڑوسی سے اس بارے میں مشورہ کیا کہ اب کیا کرے۔ پڑوسی نے اسے مشورہ دیا کہ اب چونکہ چوہے گھر میں سے ختم ہو چکے ہیں، اس لیے بلی کو پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم بلی اور اس کے بچوں کو بیچ ڈالو، اس سے کچھ رقم ہاتھ لگ جائے گی اور روز روز کی مصیبت سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ مینا کو اس کا یہ مشورہ اچھا لگا۔ اس نے ایک دن بلی کے تمام بچے پکڑ کر ٹوکری میں ڈالے اور ٹوکری کا منہ اچھی طرح بند کر دیا۔ وہ صرف بلی کو گھر میں رکھنا چاہتی تھی اور اس کے بچوں کو فروخت کر کے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ بلی نے جب اپنے بچوں کو ٹوکری میں بند دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ مینا نے ایک بیل گاڑی روکی اور ٹوکری اس میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ بلی بھی چھلانگ مار کر بیل گاڑی میں چڑھ گئی۔ شاید وہ اپنے بچوں سے دور رہنا پسند نہیں کرتی تھی۔ موٹا چوہا گھر کے باہر ایک چھوٹے سے پودے کی آڑ میں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں، وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ مینا اور بلی کے بچے اور بلی جا رہی ہے گھر سے۔ تو جب مینا ٹوکری اور بلی سمیت بیل گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی تو اس نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ اب اسے بلی کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ سکون اور بے خوفی سے اپنے لیے کھانا ڈھونڈ سکتا تھا۔ بلی کی آمد سے اسے یہ احساس ہو چکا تھا کہ زیادہ کھانا پینا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ وہ آئندہ تھوڑا کھانا کھا کر اپنی صحت اچھی بنا سکتا تھا اور کچھ کھانا بچا کر آنے والے کل کی مصیبت سے بھی بآسانی لڑ سکتا تھا۔ اس طرح صحت بھی اچھی رہتی اور کل کی فکر میں پریشانی بھی زیادہ نہ اٹھانی پڑتی۔ امید ہے کہ آپ کی اسٹوری پسند آئی ہوگی بچوں۔ آج کی اسٹوری ختم۔ خدا حافظ۔